بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ترجمۃ القرآن کا لیکچر ہے آج ہمارا، اور آیات 1 تا 7 ہے۔ قرآن مجید اللہ پاک کا کلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے ہم کلام ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ہم کلام ہو جائے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو بیٹا یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی آواز ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بیان ہے۔ اللہ کس طرح بولتا ہے، اللہ پاک کی کیا سوچ ہے اور کیا مطلب کہ جو ہے نا ان کا علم ہے، حلم ہے، یہ سب کچھ اسی قرآن کے اندر سمویا ہوا ہے۔ یہ الہامی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہے۔ کوہ طور کے اوپر جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا اے اللہ میں تجھ سے ہم کلام تو ہوتا ہوں، آپ کی صورت دیکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا میں دیکھ پاؤں کہ میرا مالک کتنا خوبصورت ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اسمان کا نور ہے، اور انسان جو ہے انسان کی روح نور کا ایک قطرہ ہے، اور یہ قطرہ جب سمندر میں ملتا ہے تو اپنی ہستی کھو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ پاک کے ساتھ انہوں نے مطلب کہ اتنا وہ ایک محبت تھی ان کو کہ وہ جو ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی تجلی جو ہے نا ایک کوہ طور کے اوپر ڈالی۔ پھر کیا ہوا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، آپ نیچے گر گئے اور بے ہوش رہے کئی دنوں تک۔ پھر جب ہوش آیا تو کہا کہ جو ہے نا واقعی میں اللہ پاک کی مطلب جو ہے نا ذات کو، اللہ کی صورت کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ تو یہ قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پاتی، یہ آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، یہ آنکھوں میں اتنا دم ہی نہیں ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر گئے تھے تو آمنے سامنے بیٹھے تھے اللہ اور اس کا رسول، سخن طالب و مطلوب ہوا، خوب ہوا خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا خوب ہوا۔ ٹھیک ہے، تو وہ ان کی باتیں تھیں آپس میں، لیکن بیچ میں پردہ حائل تھا، قاب قوسین جیسے تیر اور کمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، اتنا فاصلہ تھا، بیچ میں پردہ تھا، لیکن دیکھ نہیں پائے تھے۔ لیکن اللہ کی آواز سنی حضرت موسیٰ نے جب اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ گئے تو سردیاں تھیں، تو دیکھا دور ایک درخت کے ساتھ جو ہے نا آگ جل رہی ہے، حالانکہ وہ آگ نہیں اللہ کا نور تھا۔ تو وہاں سے جو ہے نا جب وہ گئے اپنے ان کو چھوڑ کے فیملی والوں کو، خاندان کو، تو پھر وہاں جا کے جب درخت کے قریب گئے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو، تو وہ اللہ کی آواز تھی۔ تو بیٹا یہ قرآن مجید جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ اب اس کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ پہلی آیت، یہ آیات اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، یہ قرآن مجید اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں، ٹھیک ہے، تو پھر دیکھیں گے کتنی ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہماری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو 6666 آیات ہے، تو الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھانے کے لیے اس کا علم اللہ کے پاس ہے یا اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ تو آپ غور کرتے جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ وہ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول، ہم نہیں جان سکتے۔ تو اس میں سمجھانے کے لیے ہے کہ الف ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، لام دوسرا، میم تیسرا، اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی، 30 نیکیاں مل گئی ہیں، کیونکہ قیامت والے دن جو ہے ہمارے نامہ اعمال میں جو نکلے گا، کیونکہ دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت اعمال سے ہے، یہ فرمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو وہاں پہ اب دیکھیں ہم سعودی عرب جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں آتے ہیں، ان کی اپنی کرنسی ہوتی ہے، تو آخرت کی کرنسی صرف نیکیاں ہوں گی، صرف اور صرف اچھائیاں اور بھلائیاں ہوں گی۔ تو یہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے نامہ اعمال جو ہے وہ خزانہ اس کا بھرتا جائے گا بھرتا جائے گا۔ تو یہ چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئے ہیں تو اللہ کے نزدیک آپ مومن ہیں، مرد مومن ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی دنیا میں بھی اہمیت ہے اور آخرت میں بھی اہمیت ہے۔ تو یہ سورۃ بقرہ جو ہے طویل ترین سورت ہے قرآن مجید کی، یہ تیسرے سپارے تک جاتی ہے۔
پہلا پورا، دوسرا پورا، تیسرا۔ اچھا اب دیکھو، ذالک الکتاب، یہ جو قرآن مجید ہے یہ وہ کتاب ہے لا ریب، جس میں کوئی شک نہیں، شک و شبہ سے بالا تر ہے، لا ریب کتاب ہے۔ فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت نصیب کرے تو وہ قرآن مجید پڑھے، تو اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے کلام کرے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کے کلام کو سنے تو اس کو ہدایت مل جائے گی۔ ہدایت بیٹا دنیا کی قیمتی ترین خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ہدایت اللہ کی نعمت ہے۔ میں آپ کے گھر آپ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا، آپ اب میرے گھر میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے، تو اسی لیے اللہ کے گھر اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ تو بیٹا ہدایت جو ہوتی ہے نا، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے، جس طرح یہ انگلی جڑی ہوئی ہے، کنیکٹ ہونا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ والے لوگ ہیں وہ ایسے سمجھاتے ہیں کہ جب ہم استری کرتے ہیں، اب استری کا سوچ لیا ہم نے اور پیچھے اس کو بورڈ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا، اور جب وہ پھر مطلب کہ تھوڑی گرم ہوتی ہے تو اس سے ہمارے کپڑوں کی شکنیں دور ہو جاتی ہیں، سلوٹیں دور ہو جاتی ہیں، تو پیچھے سے کنیکٹ ہوتی ہے وہ، اگر کنیکٹ نہیں ہوگی تو کیسے شکنیں دور کرے گی؟ تو اسی لیے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں۔ تیرے ہاتھ وچ ڈور وسایاں، پتلی دا کی زور وسایاں، پتلی تماشا ہے یہ، لیکن پیچھے چلانے والا چلا رہا ہے، وہ اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ تمہاری ہر چیز کے اوپر ان ربی کا بالمرصاد، وہ ایک آیت ہے کہ ہم ہر چیز کے اوپر اللہ کی نظر ہے، جیسے سیکورٹی کیمرے فٹ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم جو ہے نا آسمان و زمینوں کے کناروں سے نکل جاؤ، اگر نکل سکتے ہو، تم کبھی نہیں نکل سکو گے۔ تو آپ کا اللہ ہر لمحہ، ہر لہجہ آپ کے اوپر نظر رکھے ہوا ہے، کیوں؟ آپ اس کی مخلوق ہیں، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کی اچھی باتیں دیکھتا ہے، اور بری باتوں سے جو ہے نا وہ تھوڑی وہ کرتا ہے، لیکن جب پکڑنے پہ آتا ہے، ان ربا کا، آپ کے رب کی جو ان بطشا ربا کا لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، پہلے ایسے چھوٹ دیتا جاتا ہے، لیکن جب رسی کھینچتا ہے تو پھر کوئی بچوانے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو ہدایت یہ ہے کہ پیچھے کنیکٹ ہونا ہے اللہ سے جڑنا ہے۔ تو پھر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں جو لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ ایسے گئے ہوئے ہوتے ہیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، وہ راہ ہدایت کے اوپر ہوتے ہیں، ایسے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ بڑے بڑے گناہ جرم کرنے والے لوگ اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتے، اللہ کے سامنے وہی جھکتا ہے جس کا دل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح ہدایت کی ایک اور مثال ہے، اللہ والے جو نیک لوگ جو دانش مند مثال دیتے ہیں کہ جیسے آسمان کے پتنگ ہے، اتنی دور اڑ رہا ہے، دور آسمانوں میں گیا ہوا ہے، لیکن اس کی جو ڈوری ہے وہ آپ کی انگلی پہ ہے، اور پتنگ دور ہے، وہ نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن آپ کی انگلی بتا رہی ہے کہ پتنگ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا انسان کنیکٹ ہوتا ہے، تو یہ ہدایت ہے، اور اس ہدایت کے لیے یہ قرآن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، آپ ایک قدم بڑھائیں، رب آپ کی طرف، رب کریم 10 قدم، ایک بالشت جائیں 10 بالشت اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آئیں گے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے تو ایک شک نہیں کرنا نا، اپنا پختہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے، اور متقی لوگوں کے لیے جو ہے نا یہ ہدایت ہے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت، ٹھیک ہے۔ اچھا، الذین یؤمنون بالغیب، اب آپ دیکھو کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، غیب کے اوپر بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے چیزیں چھپائی ہوئی ہے، ہماری نظر کو جو ہے نا یہ غیب کا پورا نظام ہے چل رہا ہے، جس طرح قبر کے اوپر جاتے ہیں ہم باہر قبرستان کو دیکھتے ہیں، لیکن پیچھے اللہ کا پورا نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں۔ آپ بیٹا جراثیم کو مانتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں ہوتے ہیں، آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھیں؟ آپ کی آنکھ میں طاقت ہی نہیں ہے ان کو دیکھنے کی۔ آپ مانتے ہیں کہ ہم ہوا میں آکسیجن جو ہے نا لے رہے ہیں، آکسیجن ہم سانس لینے میں استعمال کر رہے ہیں،
لیکن پھر جو ہے آپ نے کبھی آکسیجن دیکھی ہے؟ آپ نے تو دیکھی نہیں ہے. آپ مانتے ہیں جن ہیں لیکن آپ نے دیکھے نہیں ہیں. یہ نہیں دیکھ سکتے، دنیا کی معمولی چیز ہے. تو آج پھر جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے نا تو اس کی آنکھیں ایسے اوپر، پتلیاں اوپر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یعنی یہ کہ وہ ایک اللہ کا نظام جو ہے وہ اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، جو دوسری دنیا کا نظام ہے. تو غیب کے اوپر یقین رکھنا ہے آپ نے. اسی لیے اللہ کی ذات موجود ہے، وہ حاضر و ناظر ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اگر ہدایت چاہتے ہیں تو قرآن مجید پڑھنا پڑے گا. اب یہ جو اللہ تعالیٰ یہ پہلی آیات کے اندر، 5 آیات کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنا بیٹا، نماز قائم کرنا یہ ہوتا ہے. نماز قائم کرنا کہ جس طرح دنیا کا نظام قائم ہے، یہ صبح، ٹھیک ہے، یہ دیکھو جیسے مطلب کہ اندھیرے سے روشنی، جب اندھیرا ختم ہونے کو ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، جیسے جو ہے نا اندھیرے کا جو ہے نا پھوٹتی ہے، جیسے صبح نور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو صبح کے اندھیرے سے روشنی کی طرح اس وقت ایک نماز ہے. پھر جو ہے نا تھوڑا سورج سفر طے کرتا ہے، ظہر کی ہے. پھر جب زوال کی طرف آتا ہے تو عصر، پھر غروب ہونے کے قریب آتا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر مغرب، پھر جب غروب ہو جاتا ہے تو پھر عشاء. یہ قائم ہے نظام. تو اس لیے وہ یقیمون الصلاۃ، آپ نے 5 نمازیں قائم کر لی. اللہ کے حکم کو اگر آپ ایک چھوڑ رہے ہیں، 2 چھوڑ رہے ہیں، گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے. وہ نمازیں نہیں ہیں اللہ کے نزدیک. یہ 5 نمازیں ہیں، اور وہ بھی صحیح وقت کے اوپر اور جماعت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں. ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. شفاق احمد ایک بہت بڑے دانشور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ کے دیے ہوئے میں سے دو. تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے؟ بھئی اللہ نے مجھے رزق دیا ہے نا، تو میں دوں گا اس کو، اس کے نام پہ دوں گا، خرچ کروں گا، کسی ضرورت مند کے کام آؤں گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، اور جب نئی صبح کا آغاز ہوتا ہے تو ہر جوڑ کے اوپر صدقہ واجب ہوتا ہے، جو ہم مسکرا کے ادا کرتے ہیں، جو ہم کچھ دے کے ادا کرتے ہیں، کچھ کھلا کے، کوئی رستے سے چیز ہٹا کے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم ادا کرتے رہتے ہیں. تو صدقہ جو ہے بیٹا زندگی ہے، وہ بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے. تو اب دیکھو، ایک تو غیب کے اوپر یقین رکھنے کی بات ہوئی، ایک نماز قائم کرنے کی بات ہوئی، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا. تو بیٹا جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. ان کو اللہ تعالیٰ وہ شیطان جو ہوتا ہے نا، شیطان وہ گنہگار کی نسبت جو ہے، وہ گنہگار بہت بڑا گنہگار ہے لیکن سخی ہے، اسے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کچھ دے کے اپنی سخاوت کرا کے، اتنی سخاوت کرے اللہ اس کی بخشش کر دے. اس سے بہت خوش ہوتا ہے جو بخیل ہوتا ہے، جو 1 ٹکا بھی نہیں نکالتا، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا نہ خرچ کرنا جانتا ہے، نہ اس کی تربیت ہوتی ہے. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، تو وہ نا بچوں کو شروع سے ہی مطلب عادت ڈالتے ہیں کہ آپ نے کھلانا کیسے ہے، سخاوت کی عادت ڈالتے ہیں. بخل بہت بڑی ضلالت ہے، اور کوئی نام اعمال میں کوئی چیز نہیں نکلے گی اس بخیل کی. اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو سارا مال جو ہے نا کس کے کام آئے گا؟ دوسرے کھائیں گے اس کا مال. تو اپنی زندگی میں خرچ کرو، اپنی زندگی میں خرچ کرو بیٹا. ابھی یہ کچھ دن پہلے کی بات ہی ہے کہ ایسے جو ہے نا، یعنی صدقہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے انسان. ایک بزرگ آیا میرے پاس، یعنی وہ ایسے میرا جاننے والا تھا، میں پہلے جہاں پڑھاتا تھا تو وہاں پہ وہ پیان تھا. تو آیا ایسے آگے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا خیر ہے؟ اس نے کہا میرے بیٹوں سے لڑائی چھڑائی ہوئی ہے، انہوں نے مجھے، میں نے کہا جا رہا ہوں، انہوں نے کہا جاؤ. تو میں وہاں سے چلا گیا، ٹھیک ہے. میرے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، مسجد میں سوتا ہوں، یہ کسی سے مانگا ہے سوٹ. تو یعنی مہینے کا بھی اینڈ تھا، پیسے بھی تھوڑے کچھ میری جیب میں تھے ایسے. تو میں نے پتہ کیا کیا، جتنے تھے نا میری جیب میں، یعنی یہ نہیں دیکھا کہ آگے کل کیا ہوگا، یہ ہوگا، نہیں، میں نے نکال کے سارے اس کو دے دیے. میں نے کہا مطلب میرے دل پہ اثر کی میں نے میرے بات نہ کہ یار، میں نے کہا دیکھو والدین ہیں، یعنی بوڑھے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے، جو سمجھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اچھا پھر ایسا ہوا بیٹا کہ اگلے دن پھر ابو کا کوئی کام تھا پینشن وغیرہ کا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بینک چلتے ہیں.
پھر انہوں نے بینک والوں نے کہا تصویریں بنوانی ہیں. پھر ہم ایسے بائک کے اوپر جا رہے تھے تو یعنی سیدھا جا رہے تھے, سیدھا بھی شاپس تھیں تو ایک موڑ کے بھی تھی, تو ابو نے کہا یہ قریب ہے اس طرح موڑ جاؤ. تو میں نے بھی بس یعنی سوچے سمجھے بغیر ہینڈل موڑ دیا اس طرف, دیکھا نہیں سامنے سے ایک رکشہ آ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ایسا زبردست طریقے سے 1 سیکنڈ میں ہٹ ہوا کہ وہ جو سامنے باڈی گارڈ ہوتا ہے نا اس کا وہ ہو گیا, یعنی مطلب پورا کا پورا ٹیڑھا ہو گیا. لیکن ہم گرے الٹے ایسے, لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, ذرا سا بھی کوئی بال یا وہ نہیں ہوا. لیکن اگر تھوڑا سا وہ رکشہ پیچھے ہوتا, ہم آگے ہوتے تو ہماری ٹانگوں کے ساتھ ٹکراتا, کیا ہوتا. لیکن اللہ, میں یہ دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں نا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, کوئی صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, اللہ کی ذات آپ کو بچا لیتی ہے, اللہ حامی و ناصر بن جاتا ہے آپ کو. تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. اگر ٹانگیں شانگیں میری ٹوٹ جاتی, میرے پیسوں کا کیا فائدہ تھا, یہاں پہ بھی مجھے ویل چیئر پہ مجھے آنا پڑتا, کتنی میری زندگی ڈسٹرب ہو جاتی. اگر میری مطلب یہ جو رکشے والے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کافی لوگوں کی ٹانگوں کو وہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا کرو. اب آپ نے سیکھ لی ہیں بیٹا, ٹھیک ہے, آپ نے کون سی باتیں سیکھی ہیں, ایک تو غیب کے اوپر یقین رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک نماز قائم کرنی ہے, اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے. پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک, ٹھیک ہے, جو لوگ یقین رکھتے ہیں, جو لوگ یوقنون یقین ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. والذین یؤمنون بما انزل الیک, جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا, یہ قرآن مجید, اس کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اللہ کی طرف سے, تورات, زبور, انجیل, حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, جو ان کے اوپر کتابیں اتریں. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت کے اوپر آپ یقین رکھتے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر اگر آپ کا یقین ہے تو دیکھیں کہ جو لوگ, اب اگر آپ کا جو ہے نا غیب کے اوپر یقین ہے, آپ نماز پڑھنے والے بھی ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اترا اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبیوں کے اوپر اترا, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر بھی اگر آپ یقین رکھتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کامیاب ہیں. اب آپ اپنی زندگی میں بیٹا یہ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں آپ کی کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا چیزوں کی کمی ہے, تو وہ چیزیں جو ہے نا آپ اپنی زندگی میں لے آئیں. اولئک علی ھدی من ربہم, تو وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے. اور اولئک ھم المفلحون واولئک ھم المفلحون, اور یہی لوگ جو ہے نا فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ دنیا ایک قطرہ ہے, لیکن آخرت جو ہے وہ سمندر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں گی نا انشاءاللہ. اب دیکھو, ان الذین کفروا, جن لوگوں نے کفر کیا, سواء علیہم ما انذرتم, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے حق میں برابر ہے, خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, سواء علیہم, تو ان کے لیے جو ہے نا برابر ہے, یہ باتیں دونوں برابر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں آخرت سے, ٹھیک ہے, جہنم سے آپ ڈرائیں, یہ برابر ہے ان کے لیے. ام لم تنذرہم لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے, یہ بنانے والا کہہ رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کہہ رہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تگ و دو کوشش کرتے تھے اتنا دور ہوتے تھے, کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ہدایت کا رستہ جو ہے نا وہ بند کر دیا تھا. اب ختم اللہ, وجہ کیا ہے, اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم, تو ان کے دلوں کے اوپر, قلوب دلوں کے اوپر مہریں ہیں. والا سمہم سماعت کان کو کہتے ہیں, ان کے کانوں پر مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے. والا ابصارہم غشاوۃ, اور ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ نے پردے ڈال دیے, ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے. یہیں سے کافر لوگ جلنا شروع ہوتے ہیں, اور جلتے 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 جہنم میں جلتے ہوئے جائیں گے. جب ان کی لاش کو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ اتنے ساری لکڑیاں ڈالتے ہیں, پیٹرول ڈالتے ہیں, اور پھر اس کو جو ہے نا وہ جلا دیتے ہیں. تو یہ ہے